پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صادقین ایجوکیشن سروسز کی جانب سے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی ٹیچر جویریہ سعید۔ آج کے اپنے اس ویڈیو لیکچر سیشن 3 میں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو آپ کی اردو قواعد کی کتاب نردبان اردو برائے جماعت چہارم سے ایک نئے ٹاپک کے بارے میں پڑھاؤں گی اور اس کی تفصیلات سمجھاؤں گی۔ جی بچوں، تو آئیے آپ کی اردو کی قواعد کی کتاب نردبان اردو جماعت چہارم سے آج میں آپ کو خط لکھنا سکھاتی ہوں۔ آپ کو پہلے بھی خط لکھنا سکھایا جا چکا ہے۔ میں اپنے ریویژن ویک میں آپ کو دوبارہ خط لکھنا سکھا رہی ہوں تاکہ آپ صحیح طریقے سے خط کا پیٹرن سمجھ سکیں اور خط لکھنا سیکھ سکیں۔ اس کے لیے آپ اپنی اردو نردبان اردو کی کتاب اردو قواعد کی کتاب میں صفحہ نمبر 28 کھولیے۔ بچوں، یہاں خط لکھنے کا طریقہ کار دیا گیا ہے۔ خط کا ایک نمونہ دیا گیا ہے، جس کو خط کا نمونہ یعنی خط کا ایک پیٹرن دیا گیا ہے کہ کس طرح سے خط لکھا جا سکتا ہے۔ بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے جس صفحے پہ آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے دائیں ہاتھ کی طرف اوپر کی جانب خط لکھنے والا اپنا پتہ لکھتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں: سہگل ہاؤس، پریپ اسکول، ایچیسن کالج، لاہور ڈیش۔ یعنی خط لکھنے والا خط شروع کرتے وقت سب سے پہلے اپنے خط کے دائیں ہاتھ کی طرف سیدھے ہاتھ کی طرف اپنا مکمل پتہ لکھتا ہے، یعنی جہاں سے خط بھیجا جا رہا ہے وہ اپنا مکمل پتہ پہلے لکھے گا۔ اس کے بعد اس کی اگلی لائن میں جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ تاریخ ڈالی جائے گی: 12 جولائی 2018۔ یہاں ایک نمونے کے طور پہ تاریخ ڈالی گئی ہے، بچوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اگلی لائن میں القاب لکھے جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں۔ اگر امی جان کو خط لکھ رہے ہیں تو امی جان، ابا جان کو لکھ رہے ہیں تو ابا جان، اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو پیارے دوست۔ اور اس کے بعد بس بحیثیت مسلمان ہم سلام و دعا کرتے ہیں، جیسے یہاں آداب لکھا ہے آپ السلام علیکم بھی لکھ سکتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد آپ خط کا اصل لفظ مضمون شروع ہوتا ہے کہ جس بارے میں خط لکھا جا رہا ہے، جیسے یہاں نمونے کے طور پہ خط لکھا گیا ہے: مجھے اس اسکول میں داخل ہوئے اور بورڈنگ ہاؤس میں رہتے آج 10 دن ہو گئے ہیں۔ پہلے 2-3 روز تو میں بہت اداس رہا، لیکن اب دل لگ گیا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اچھی ہے کہ لڑکے بہت جلد آپس میں گھل مل جاتے اور بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ میں تو یوں محسوس کرتا ہوں جیسے کئی مہینوں سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ 2-3 لڑکے میرے گہرے دوست بھی بن گئے ہیں۔ دوسری بات جو مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہاں استاد طلبہ پر بالکل سختی نہیں کرتے، بڑی شفقت اور محبت سے پڑھاتے ہیں۔ پڑھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے کہ جو کچھ پڑھاتے ہیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب شام کے 4 بجنے والے ہیں، میں کھیلنے جا رہا ہوں، اس لیے رخصت چاہتا ہوں۔ امید ہے گھر میں ہر طرح خیریت ہوگی، ابا جان کو سلام کہیے گا۔ یہ تھا بچوں خط کا نفس مضمون جو اس خط میں نمونے کے طور پہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ خط میں سب سے پہلے جہاں سے خط بھیجا جا رہا ہے مقام روانگی، یعنی جو شخص خط لکھ رہا ہے وہ پہلے اپنا پتہ لکھے گا۔ جیسے آپ اپنے اسکول سے اگر خط لکھ رہے ہیں، اپنے اسکول سے خط لکھ رہے ہیں تو آپ صادقین اکیڈمی، گلشن اقبال، کراچی، فل اسٹاپ، آپ اس طرح لکھیں گے۔ اور جس تاریخ کو آپ خط لکھیں گے، جیسے 22 اپریل کو لکھ رہے ہیں تو 22 اپریل 2021 لکھیں گے۔ اس کے بعد جس کو خط لکھ رہے ہیں اس کے لیے القاب لکھیں گے: امی جان، ابا جان، پیارے دوست وغیرہ۔ اس کے بعد سلام کریں گے۔ سلام کرنے کے بعد یہ خط کا نفس مضمون لکھیں گے۔ آپ جس بارے میں خط لکھیں گے اس کی تفصیلات نفس مضمون میں لکھی جاتی ہیں۔ اور سب سے آخر میں بچوں بس سلام، یعنی سلام کرنے کے بعد آپ کا پیارا بیٹا نعیم احمد یہاں لکھا ہوا ہے، آپ لکھیں گے بس سلام، آپ کا پیارا دوست، جو بھی آپ کا نام ہے وہ آپ نام لکھیں گے۔ اگر کوئی لڑکی خط لکھ رہی ہے تو وہ اپنا نام لکھے گی، کوئی لڑکا لکھ رہا ہے تو وہ اپنا نام لکھے گا۔ یہ تھا بچوں خط کا ایک نمونہ جو کہ اس صفحہ نمبر 28 نردبان اردو میں دیا گیا ہے۔ اس نمونے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ خط لکھیں گے اور خط لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ آ جائیے اپنی کاپی کے کام کی طرف۔ یہ آپ کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اردو قواعد یا اردو گرامر کی کاپی ہے۔ آپ حسب معمول سب سے پہلے اردو گرامر کی کاپی کا انڈیکس کھولیں گے۔
اپنا انڈیکس کا پیج کھولیں گے، خط کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور جو آپ کا خط کا آج کا عنوان ہے، دوست کو چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں، تاریخ ڈالیں گے جس تاریخ پہ آپ کام کریں گے، خط کی ہیڈنگ، خط کا عنوان لکھیں گے اور جس عنوان پہ آپ خط لکھ رہے ہیں وہ اس کی تفصیلات یہاں لکھیں گے۔ انڈیکس فل کرنے کے بعد تاریخ کے ساتھ آپ اپنے اردو گرامر کی کاپی میں نیا صفحہ کھولیں گے، عنوان لکھیں گے خط، ہوم ورک یا گھر کا کام لکھیں گے اور جس تاریخ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ تاریخ ڈالیں گے۔ اس کے بعد بچوں آپ کو خط لکھنا ہے، دوست کو چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں، یعنی آپ کو اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہے جس میں اسے اپنے چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کے لیے آپ اپنے گھر آنے کی دعوت دیں گے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو خط میں سمجھایا کہ خط لکھتے وقت سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف خط لکھنے والا اپنا پتہ لکھتا ہے یا مقام روانگی لکھا جاتا ہے۔ مقام روانگی جو خط لکھ رہا ہے، جس جگہ سے خط لکھا جا رہا ہے اس کا پتہ لکھیں گے۔ جیسے آپ اپنی کاپی میں خط لکھ رہے ہیں، اپنے اسکول سے خط لکھ رہے ہیں تو اسکول کا نام، کوما، علاقے کا نام، کوما، کراچی ڈیش، یہ ہو گیا مکمل پتہ۔ صادقین اکیڈمی، کوما، گلشن اقبال، کوما، کراچی، پھر فل اسٹاپ۔ اس کی اگلی لائن میں آپ تاریخ ڈالیں گے، جس تاریخ کو خط لکھا جا رہا ہے، جیسے میں نے یہاں تاریخ ڈالی ہے 22 اپریل 2021، فل اسٹاپ، تاریخ ڈالیں گے۔ تاریخ ڈالنے کے بعد اس کی اگلی لائن میں خط کے درمیانی صفحے کے درمیانی حصے میں جس کے نام خط لکھ رہے ہیں اس کا نام یا القاب لکھیں گے۔ پیارے، اگر کوئی لڑکا خط لکھ رہا ہے تو وہ لکھے گا پیارے دوست علی، اور اگر کوئی لڑکی خط لکھ رہی ہے تو پیاری سہیلی صبا۔ القاب لکھنے کے بعد سلام دعا کی طرف آئیں گے، جس طرح سے آداب و تسلیمات میں آپ کو سمجھایا گیا تھا۔ السلام علیکم، سلام کریں گے۔ اس کے بعد خط کے متن کی طرف آئیں گے، یعنی خط کا مرکزی حصہ، جس بارے میں آپ خط لکھ رہے ہیں، اپنے دوست کو گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس بارے میں آپ خط میں لکھیں گے۔ خط شروع کریں گے اگلی لائن سے، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے یا ہوگی، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اگلے ماہ سے گرمیوں کی تعطیلات شروع ہونے والی ہیں اور میری خواہش ہے کہ تم یہ چھٹیاں میرے ساتھ میرے گھر پر گزارو تاکہ ہم دونوں یہاں مختلف مقامات کی سیر پر جا سکیں اور لطف اندوز ہوں۔ یہ ہو گیا خط کا مرکزی حصہ یا متن کہ آپ اپنے دوست کو اپنے گھر آنے کی چھٹیوں میں دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے خط کے اختتامیہ کی طرف۔ اختتامی خط پہ آپ اگلے صفحے پہ تاریخ ڈالیں گے، یہاں پہ بھی آپ ہوم ورک ہی لکھیں گے اور خط کا اختتام کریں گے۔ اچھا، اب اجازت دو، میری طرف سے اپنے امی ابو کو سلام کہنا۔ اور اختتامیہ کے بعد خط کے بائیں جانب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، والسلام یعنی وعلیکم السلام لکھا جائے گا، اور تمہارا دوست یا تمہاری سہیلی، اگر کوئی لڑکا لکھ رہا ہے تو تمہارا دوست اور لڑکی لکھ رہی ہے تمہاری سہیلی، آخر میں اپنا نام لکھیں گے۔ لڑکا ہے تو اپنا نام لکھے گا اور لڑکی خط لکھ رہی ہے تو اپنا نام۔ تو بچوں یہ تھا خط لکھنے کا طریقہ کار، اور یہ تھا آپ کا اردو گرامر کی کاپی کا کام جو آپ اپنی اردو گرامر کی کاپی میں کریں گے اور اپنے دوست کو چھٹیوں میں اپنے گھر آنے کی دعوت دیں گے اور اس طرح سے ایک خط لکھیں گے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کام صفائی کے ساتھ اردو گرامر کی کاپی میں تاریخ اور انڈیکس فل کر کے جس صفحے پہ کام کر رہے ہیں اس صفحے پہ تاریخ ڈالیں گے، ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے کام صفائی کے ساتھ کریں گے۔ اس کے بعد بچوں ہم آ جاتے ہیں آپ کے اردو نردبان کی کاپی میں اگلی کام کی طرف۔ اردو قواعد کی کاپی میں آپ سب سے پہلے فعل، فاعل اور مفعول کی ہیڈنگ ڈالیں گے، انڈیکس فل کریں گے فعل، فاعل اور مفعول، اور کاپی کا اگلا کام فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف لکھیں گے۔ سب سے پہلے کاپی میں آپ ہوم ورک لکھیں گے، تاریخ ڈالیں گے، فعل، فاعل اور مفعول کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے فعل، فعل کی تعریف لکھیں گے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے، یعنی وہ سینٹینس، وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے یعنی جو کیا کام کر رہا ہے احمد، کتاب پڑھ رہا ہے، تو پڑھنا فعل کہلائے گا۔ اسی طرح دوسری تعریف ہے فاعل۔ فاعل کہتے ہیں بیٹا وہ آبجیکٹ، فاعل کہتے ہیں سبجیکٹ کو، یعنی جس پہ کام ہو رہا ہو۔
کسی جملے میں موجود ایسے الفاظ جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں ان کو فاعل یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ مثلا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شاہد نے خط لکھا، تو اس جملے میں سبجیکٹ کیا ہے؟ شاہد۔ خط لکھنا کیا ہے؟ لکھنا کیا ہے؟ فعل ہے، اور شاہد جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، یعنی شاہد خط لکھ رہا ہے۔ جملے میں موجود ایسا لفظ جو کہ سبجیکٹ کو ظاہر کرے، کون کام کر رہا ہے یہاں پر؟ شاہد کام کر رہا ہے، خط لکھ رہا ہے، تو شاہد سبجیکٹ ہوا۔ اسی طرح سے کسی جملے کا اگلا حصہ ہوتا ہے مفعول یعنی آبجیکٹ۔ کسی جملے میں موجود ایسے الفاظ جن پر فعل واقع ہوتا ہے ان الفاظ کو مفعول کہتے ہیں، جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے۔ اب اس جملے کے 3 حصے ہیں۔ پڑھنا فعل ہو گیا، احمد فاعل ہو گیا، اور کتاب جو کہ پڑھی جا رہی ہے وہ مفعول ہو گئی۔ اس طرح سے اس جملے کے 3 حصے ہوئے۔ اس طرح سے ایک جملہ مکمل ہوتا ہے جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: فعل، فاعل اور مفعول۔ ان فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کاپی کا اگلا صفحہ کھولیں گے، ہوم ورک کی ہیڈنگ ڈالیں گے، گھر کا کام لکھیں گے، تاریخ ڈالیں گے اور اپنا کاپی کا کام کریں گے۔ کاپی کا کام ہے درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول چن کر لکھیے۔ نیچے کچھ جملے دیے ہوئے ہیں بچوں، ان میں سے آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کو علیحدہ کرنا ہے۔ جیسے پہلا جملہ ہے اسلم نے اخبار خریدا۔ خریدا کیا رہے؟ ایک فعل ہے، خریدا فعل کے خانے میں لکھیں گے۔ اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ کس نے خریدا ہے؟ اسلم سبجیکٹ ہے، اسلم کو فاعل کے خانے میں لکھیں گے۔ اور کیا چیز خریدی ہے؟ اخبار کو مفعول کے خانے میں لکھیں گے۔ اس طرح سے آپ ہر جملے میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو علیحدہ خانوں میں لکھیں گے۔ بالکل اسی طرح کالم بنائیں گے اور صفائی سے کام کریں گے۔ دوسرا جملہ ہے بڑھئی میز بناتا ہے۔ اب بچوں اس میں بناتا ہے، بنانا، یہ کیا ہوگا؟ فعل کے جملے میں آئے گا، بناتا ہے۔ اور فاعل کے جملے میں فاعل کے خانے میں کیا آئے گا؟ بڑھئی۔ کون بنا رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ بڑھئی۔ اور کیا چیز بنا رہا ہے؟ میز مفعول کے خانے میں آئی۔ اس طرح سے اس جملے میں بھی تینوں لفظ آپ الگ الگ کالمز میں لکھیں گے۔ تیسرا جملہ ہے استاد نے بچوں کو سبق پڑھایا۔ کیا کیا استاد نے؟ پڑھایا۔ پڑھانے کا لفظ فعل کے خانے میں آئے گا۔ کس نے پڑھایا؟ استاد نے۔ استاد سبجیکٹ کے خانے میں، یعنی فاعل کے خانے میں آئے گا استاد۔ اور کیا پڑھایا؟ سبق مفعول کے خانے میں آئے گا، یعنی سبق پہ کام کیا نا، سبق پڑھایا مفعول کے خانے میں۔ چوتھا ہے میری سائیکل کون لے گیا۔ لے جانا جو ہے وہ فعل ہے، یہ فعل کے خانے میں آئے گا، لے گیا۔ دوسرا ہے فاعل میں کیا آئے گا؟ میری۔ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری کی، یعنی کسی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جس کی سائیکل کوئی لے گیا ہے۔ میری فاعل کے خانے میں آئے گا۔ اور کیا چیز لے گیا ہے؟ سائیکل مفعول کے خانے میں آئے گا۔ ہم نے بازار سے پھل خریدے۔ پانچواں جملہ ہے کیا چیز؟ خریدنا۔ خریدے کس خانے میں آئے گا؟ فعل کے خانے میں، خریدے۔ کس نے خریدے؟ ہم نے۔ ہم کا لفظ فاعل کے خانے میں آئے گا۔ اور کیا چیز خریدی؟ پھل مفعول کے خانے میں آئے گا۔ اس طرح سے تینوں لفظ الگ الگ خانوں میں آئیں گے۔ چھٹا جملہ ہے لڑکوں نے سوالات حل کیے۔ حل کیے فعل کے خانے میں آئے گا۔ کس نے حل کیے؟ لڑکوں نے۔ لڑکے کیا ہیں؟ فاعل ہیں، فاعل کے خانے میں لڑکوں۔ اور کیا حل کیا؟ سوالات مفعول کے خانے میں۔ اس طرح بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فعل، فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے، اور ان کو ترتیب کے حساب سے آپ جملے میں سے کس طرح سے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ کریں گے۔ بچوں یہ اردو قواعد یعنی اردو گرامر کی کاپی کا کام آپ اپنی اردو گرامر کی کاپی میں ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے انتہائی صفائی کے ساتھ کریں گے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو اردو گرامر کا یہ کام فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف اور اس کی ایکسرسائز بھی، مشق کا کام بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ فعل، فاعل اور مفعول کی تعریف لکھیں گے۔ بچوں یہ تھا آپ کے اردو گرامر یا نردبان کی کتاب سے کچھ کام جو کہ میں نے آپ کو اپنے اس ویڈیو لیکچر میں سمجھایا۔ یہ تمام کام آپ انتہائی صفائی کے ساتھ انڈیکس اور تاریخ فل کر کے ہجوں، نقطوں اور شوشوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اردو گرامر کی کاپی میں کریں گے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو اس ویڈیو لیکچر میں خط کی تفصیلات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور فعل، فاعل اور مفعول کی جو تعریف میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ بچوں اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو لیکچر سے اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔